السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بات ہو رہی تھی قرآن مجید کی آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، تم پورا کرو حج اور عمرہ، للہ اللہ کے لیے۔ حج اور عمرہ یہ وہ عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان پر، صاحب استطاعت پر حج کو فرض کیا ہے اور عمرے کو نفل بنایا ہے۔ کل ہم نے عمرے کے طریقے پر بات کی تھی اور ساتھ یہ بات بھی باور کروائی تھی کہ حج جو کہ دین اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے اور ہر اس شخص کو جو استطاعت رکھتا ہے اس پر حج فرض ہے۔ جو حج نہیں کرتا وہ یہودی یا عیسائی ہو کر مرے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ حج کا مختصر طریقہ ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ حج کا طریقہ کیا ہے۔ ہمیں صرف یہ پتہ ہے کہ حج کوئی عبادت ہے، کس طرح سے ہے، کیسے ہے، ہم اس حوالے سے بالکل غفلت کا شکار ہیں۔ بس اوقات ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا تو لنک ہی نہیں، ہم نے جانا ہی نہیں، ہم کیوں جستجو کریں۔ دیکھیں، آپ صبح اخبار پڑھتے ہیں، نیوز دیکھتے ہیں، آپ کا کوئی لنک ہوتا ہے سیاست سے، لیکن پھر بھی آپ تک و دو میں رہتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، خبریں ڈھونڈتے ہیں کہ کب کہاں کیا ہو رہا ہے، حالانکہ آپ کا کوئی نہیں۔ اور یہاں تو ہمارا لنک ہے، اس عبادت کے ساتھ ہمارا ایک تعلق قائم ہے بحیثیت مسلمان۔ حج 3 قسموں میں ہے۔ حج قران، حج قران کیسے لکھا جائے گا؟ جسے قرآن لکھتے ہیں نا، بالکل ویسا ہی لکھا جائے گا۔ الف پر مدہ آتا ہے، مدہ نہیں آئے گا۔ قرآن قاف پر پیش کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، یہ قرآن قاف پر زیر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ حج قران ایک حج افراد، جیسے افراد ہوتا ہے نا، تو یہ الف پر زبر زیر آئے گا، حج افراد۔ اور تیسرا حج تمتع۔ ان تینوں میں سب سے افضل حج تمتع ہے۔ حج قران میں بھی حج اور عمرہ ایک ساتھ ہوتا ہے، لیکن حج کرنے والا عمرہ کرنے کے بعد احرام کھولتا نہیں۔ حج تمتع میں بھی حج اور عمرہ ایک ساتھ ہوتا ہے، اور حج افراد میں صرف حج ہوتا ہے، عمرہ نہیں ہوتا۔ تھوڑا سا چند باتوں میں کہیں کہیں فرق ملتا ہے کتب احادیث کے اندر۔ حج افراد، قران اور تمتع میں آسان اور سہل حج تمتع، اور سب سے پسندیدہ حج بھی حج تمتع ہے۔ اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع نہیں کیا، آپ نے حج تمتع نہیں کیا تھا، لیکن آپ نے بعد میں خواہش ظاہر کی تھی کہ میں بھی حج تمتع ہی کرتا ہوں۔ حج تمتع وہ حج ہے جس میں حج کرنے والا پہلے عمرہ کرتا ہے، پھر عمرہ کرنے کے بعد، جیسے کل ہم نے طریقہ بتلایا تھا عمرے کا، صفا مروہ کی صحیح کرنے کے بعد، سر مڈانے کے بعد احرام کھول دیتا ہے۔ پھر 8 تاریخ کو یعنی یوم الترویہ کو یہ شخص دوبارہ احرام پہنتا ہے، لبیک حجا، اے اللہ میں حج کے لیے حاضر ہوں، اور تلبیہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر تلبیہ پڑھتے ہوئے یہ مینا کی طرف جاتا ہے۔ مینا
وہ وادی ہے جس کے بارے میں معروف یہ ہے کہ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا تھا۔ وہ مینا میں ایک دن قیام کرتا ہے اور 9 ذی الحجہ کی صبح میدان عرفات کی طرف چلا جاتا ہے۔ میدان عرفات میں یہ شخص ابھی حالت احرام میں ہی ہے اور تلبیہ بھی پڑھ رہا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تلبیہ پڑھ رہا ہے اور میدان عرفات میں ہے۔ میدان عرفات میں ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ ادا کی جاتی ہے مسجد نمرہ میں۔ وہاں مسجد نمرہ قائم ہے جہاں پر ظہر اور عصر کی نمازیں ایک ساتھ ادا کی جاتی ہیں اور 2 رکعت پڑھی جاتی ہیں۔ چاہے کوئی پاکستان کا رہنے والا ہو یا میدان عرفات کا ہی رہنے والا کیوں نہ ہو، حج کے دن ظہر اور عصر کی نماز جمع کی جاتی ہے اور 2 رکعت پڑھی جاتی ہے۔ بعض لوگ 4 رکعت پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ سنت کی مخالفت کرتے ہیں۔ حج عرفے کا نام ہے۔ عرفہ یعنی میدان عرفات میں جس دن حجاج جمع ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص مریض ہو جائے یا بیمار ہو جائے، اسے بھی ایمبولینس میں یا ویل چیئر میں میدان عرفات لایا جاتا ہے، چاہے چند لمحوں کے لیے، وگرنہ اس کا حج نہیں ہوگا۔ کنکریاں کوئی اور مار لے اس کے بدلے ٹھیک ہے، لیکن مینا میں وہ وقوف نہیں کر پاتا، کوئی بات نہیں، اس کا کوئی نہ کوئی حل ہے۔ لیکن اگر ایک شخص میدان عرفات میں ہی نہیں آیا، اس کا حج نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے اگر کوئی مریض ہو جاتا ہے یا ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتا ہے، اسے بھی ایمبولینس میں میدان عرفات لایا جاتا ہے تاکہ یہ حجاج کی فہرست میں شامل ہو جائے۔ عرفات والے دن وہاں ایک پہاڑ ہے جسے جبل رحمت کہا جاتا ہے، وہاں اس کے قرب و جوار میں کھڑے ہو کر خوب دعائیں کرنی چاہیے۔ پھر میدان عرفات میں انسان ٹھہرتا ہے حتیٰ کہ سورج غروب ہو جاتا ہے۔ سورج غروب ہونے کے بعد مغرب کی نماز ہوتی ہے، لیکن یہاں مغرب کی نماز نہیں پڑھی جاتی۔ میدان عرفات میں مغرب کی نماز نہیں پڑھی جاتی، سورج غروب ہونے کا انتظار کیا جاتا ہے۔ جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے تو لوگ مزدلفہ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ مزدلفہ، عرفات، مزدلفہ اور مینا، یہ 3 میدان ہیں جہاں پر حج کے ارکان ادا کیے جاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ یہی ہے کہ میدان عرفات میں مغرب نہیں پڑھی جائے گی، مزدلفہ کی طرف کوچ کیا جائے گا، وہاں روانہ ہوں گے۔ جب مزدلفہ میں پہنچیں گے تو مغرب اور عشاء جمع کر پڑھیں گے، جیسے ظہر اور عصر جمع کی تھی، مغرب اور عشاء جمع کریں گے۔ کتب احادیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وہ واحد رات ہے جو مزدلفہ کی رات ہے، جو مزدلفہ کے میدان میں گزاری جاتی ہے، اور بغیر خیموں کے، بغیر گھر کے، بغیر چھت کے، کھلے آسمان کے نیچے تمام حجاج رات گزارتے ہیں۔ بہت بڑا میدان، لاکھوں افراد کھلے آسمان کے نیچے چادریں، گدے، چٹائیاں بچھا کر لیٹے ہوتے ہیں۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اور مزدلفہ کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء کی نمازوں کو جمع کیا، نہ تہجد پڑھی نہ وتر پڑھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وتر پڑھنا بھی ثابت نہیں ہے۔ یہ واحد رات ہے جس رات آپ نے کوئی نفلی نماز نہیں پڑھی، کسی احادیث میں کوئی تذکرہ نہیں، بس آپ نے مغرب اور عشاء پڑھی اور آپ سو گئے۔ پھر دوسرے دن جب سورج نکلنے سے پہلے فجر کا وقت تھا، یہ 10 ذی الحجہ ہے، 8 کو شروع ہوئے تھے مینا میں، 9 کو عرفات میں گئے، اور یہ شب مزدلفہ میں گزاری جو 10ویں شب تھی،
صبح جب بیدار ہوئے تو فجر کی نماز وقت سے پہلے پڑھی، فجر کی نماز کو وقت سے کچھ دیر پہلے ادا کیا، پھر دعائیں مانگتے رہے، طویل دعائیں کرتے رہے، حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جائے۔ سورج طلوع ہونے کے بعد مزدلفہ سے واپس مینا میں آئیں گے اور وہاں جمرات ہیں، جمرات 3 ستون بنے ہوئے سے جمرات کہتے ہیں۔ ان جمراتوں پر کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ ہمارے ہاں عام طور پر معروف یہ ہے کہ شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، یہ جملہ معروف ہے، حرف عام ہے، لیکن کسی بھی حدیث کے اندر اس جمرات کو شیطان نہیں کہا تھا۔ معروف یہی ہے کہ شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ اتنا معروف ہے کہ ہماری زبانوں پر بھی یہی لفظ چڑھا ہوا ہے کہ شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ بہرحال جمرہ عقبہ، جمرہ اولا اور جمرہ وسطیٰ 3 ستون ہیں جو وقفے وقفے سے ہیں، اور تینوں ستونوں پر 7 کنکریاں بسم اللہ پڑھ کے ماری جاتی ہیں، لیکن 10 ذی الحجہ کو یوم النحر والے دن صرف جمرہ عقبہ پر کنکریاں ماری جاتی ہیں، باقی 2 پر نہیں۔ کنکریاں مارنے کے بعد اب یہ حجاج قربانی کی طرف آتے ہیں، جانور کو ذبح کرتے ہیں، یا ان کی طرف سے کوئی نمائندہ ہوتا ہے وہ جانور ذبح کرتا ہے۔ جانور ذبح کرنے کے بعد اب یہ حجاج اپنا سر مڑاتے ہیں، یعنی سر کے بال کٹواتے ہیں، اور سر کے بال کٹوانے کے بعد احرام کی چادریں اتار دیتے ہیں۔ یہ 10 ذی الحجہ ہے۔ 10 ذی الحجہ کو حجاج کنکریاں مارتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، سر مڑاتے ہیں۔ ترتیب یہ ہے کہ پہلے کنکریاں ماری جائیں، پھر قربانی کی جائے، پھر سر مڑایا جائے۔ لیکن اگر کوئی شخص ترتیب آگے پیچھے کر دے، صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آتے، کسی نے کہا کہ میں نے قربانی پہلے کر لی، کسی نے کہا کہ میں نے سر پہلے مڑا لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں، کوئی بات نہیں، یعنی جائز ہے، چاہے قربانی پہلے ہو جائے یا سر پہلے مڑا لیا جائے، اس چیز میں کوئی گرفت نہیں رکھی۔ اب سر مڑانے کے بعد، احرام کی چادریں اتارنے کے بعد ہم عام لباس میں آ جائیں گے، عام کپڑوں میں جو سلے میں ہمارے کپڑے ہیں۔ اس کے بعد ہم یہاں سے بیت اللہ کی طرف جائیں گے۔ بیت اللہ کی طرف ہم نے حج کا سفر شروع کیا تھا 8 ذی الحجہ کو، اپنے مقام سے جہاں ہم تھے، ہوٹل میں یا کسی گھر میں یا کسی جگہ پر، مکہ کی حدود میں یا آس پاس یا میقات کی حدود میں، مینا آئے، پھر عرفات میں گئے، پھر مزدلفہ میں قیام کیا۔ اب 10 ذی الحجہ کو پھر مینا سے ہم نے قربانی کرنے کے بعد، سر مڑانے کے بعد ہم نے لباس تبدیل کیا اور بیت اللہ کی طرف جائیں گے، پھر بیت اللہ کا طواف کریں گے۔ اب یہ طواف قربانی کا حصہ ہے، اسے طواف اضافہ کہا جاتا ہے، طواف زیارہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ طواف کرنے کے بعد صفا اور مروہ کی سعی کریں گے، سعی کرنے کے بعد ویسے ہی 7 چکر لگائیں گے۔ ہمارا سر تو ہم نے مڑا لیا صبح ہی، سعی کرنے کے بعد واپس مینا میں آئیں گے، واپس مینا میں آئیں گے اور وہاں اپنے خیموں میں قیام کریں گے۔ تو سب سے مشکل ترین دن حجاج کے لیے 10 ذی الحجہ کا ہوتا ہے۔ اس دن وہ کنکریاں بھی مارتے ہیں، قربانی بھی کرتے ہیں، سر بھی مڑاتے ہیں، پھر بیت اللہ میں آتے ہیں، کیونکہ ٹریفک پبلک کا لوڈ اتنا ہوتا ہے کہ چلنے کو راستہ نہیں ملتا، لوگ پیدل ہی چل پڑتے ہیں، کئی گھنٹے کا پیدل سفر کر کر طواف کرنے آتے ہیں، صحیح کرتے ہیں، پھر واپس پیدل چل پڑتے ہیں۔ جب وہ اپنے خیموں میں پہنچتے ہیں تو رات 10، 11، 12 بج رہے ہوتے ہیں، تھک جاتے ہیں، بہت سخت شدید تھکاوٹ کا شکار ہوتا ہے۔ یہ سب سے مصروف دن ہوتا ہے۔ اس دن ایک اہم چیز جو آپ کی نالج میں لانا چاہتے ہیں کہ عید کی نماز نہیں ہوتی، پوری دنیا کے مسلمان عید کی نماز پڑھتے ہیں 10 ذی الحجہ کو، پوری دنیا کے مسلمان 10 ذی الحجہ کو عید کی نماز پڑھتے ہیں۔
حج کرنے والا عید کی نماز نہیں پڑھتا، اس پر عید کی نماز نہیں، اس کے لیے عید کی نماز ہی نہیں، حجاج پر عید کی نماز نہیں ہوتی۔ اب یہ شخص مینا میں آ گیا، اب اگلا دن 11 ذی الحجہ ایام تشریق ہے، یہ جمرہ عقبہ، جمرہ اولا اور جمرہ وسطیٰ تینوں پر 7 کنکریاں مارے گا اور واپس اپنے خیمے میں آ جائے گا۔ بس ابھی سے اور کوئی کام نہیں، نمازیں پڑھے، دعائیں کرے، اذکار کرے، اب یہ فارغ ہے، صبح کے وقت جا کر صرف کنکریاں مار دیں زوال کے آس پاس۔ اب 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ کو بھی اس نے یہی کام کرنا ہے، کنکریاں مارنی ہے اور اپنے خیمے میں واپس آنا ہے۔ اب 2 دن اس نے کنکریاں ماری، اب اگر یہ چاہتا ہے کہ میں واپس چلا جاؤں تو اسے رخصت ہے، یہ واپس جا سکتا ہے۔ 2 دن مینا میں قیام کرنے کے بعد یہ ساری باتیں قرآن مجید میں انشاءاللہ آ رہی ہیں، یہ واپس جا سکتا ہے۔ اگر واپس چلا جاتا ہے 12 تاریخ کو تو ٹھیک ہے، اب یہ واپس آنے کے بعد جب مکہ میں آ گیا، اب اپنے گھر جانا چاہتا ہے، پاکستان میں رہتا ہے، کسی اور ملک میں رہتا ہے، تو یہ طواف وداع کرے گا۔ طواف وداع یعنی مکہ چھوڑنے سے پہلے جو سب سے آخری کام ہوگا وہ طواف ہوگا، تب اس کا حج ہوگا۔ اگر یہ طواف وداع نہیں کرے گا تو اس کا حج نہیں ہوگا۔ طواف وداع بھی ضروری ہے حجاج میں۔ اب مکہ چھوڑنے میں یہ طواف وداع کرے گا، مکہ کی حد سے باہر آ گا، یہ اس کا حج مکمل ہو گیا۔ اب اگر اس نے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، عقیدہ توحید پر نیت کے خلوص کے ساتھ نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق اس نے اعمال کیے تو یہ ایسے ہو گیا جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی جنم دیا۔ اچھا، 12 ذی الحجہ کو جو ایام تشریق ہے، آپ مینا سے واپس مکہ آ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ 12 کو وہاں رک جاتے ہیں اور اتنی دیر رکتے ہیں کہ سورج غروب ہو جاتا ہے، پھر آپ مینا کا میدان نہیں چھوڑ سکتے، پھر آپ کو 13 ذی الحجہ کو بھی مینا میں رکنا پڑے گا۔ 13 ذی الحجہ کو رکنا، پھر کنکریاں مار کر باہر نکلنا، یہ افضل ہے، یہ بہتر ہے۔ لیکن جو 12 کو بھی آ جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، یہ بات اللہ نے قرآن میں ارشاد ہے۔ اس طرح سے اگر 13 کو آتا ہے تو واپس آ کر مکہ آئے، اور جب مکہ چھوڑنے لگے تو طواف وداع کرے گا اور اس کا حج مکمل ہو جائے گا۔ اب یہ باتیں انشاءاللہ سمجھ میں آئیں گی۔ یہ مختصر تھا خلاصہ ہے، جب اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دیتا ہے تو پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ میں معلوم کروں کہ طریقہ کیا ہے، پھر وہ سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس وقت بات سمجھ میں بھی زیادہ اچھی آتی ہے، کیونکہ انسان پریکٹیکلی طور پر اس کام کو کرنے جا رہا ہوتا ہے۔ فرمایا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، اور تم پورا کرو حج اور عمرہ، للہ، اللہ کے لیے۔ حج اور عمرہ پورا کرنا چاہیے، ادھورا نہیں چھوڑنا چاہیے، اور کرنا اللہ کے لیے چاہیے۔ ہاں، یہاں ایک بات ذہن میں رہے کہ اگر آپ احرام باندھتے ہوئے نیت کر لیں کہ میرا احرام وہاں تک ہے جہاں تک میں روک لیا جاؤں، پھر اگر آپ کسی عذر کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے روک دیے جائیں تو آپ احرام کھول سکتے ہیں، آپ پر کوئی گناہ نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ قربانی کرنا ہو۔ احرام کھولتے وقت قربانی کرنا ہوگی، قربانی کر کے آپ احرام کھول سکتے ہیں۔ حج عمرے کو پورا کرو للہ، اللہ کے لیے۔ کوئی ریاکاری، دکھلاوا، نمود، نمائش، اپنی بڑائی، ایسی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے، صرف یہ نیت اور سوچ ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت راضی ہو۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پھر اگر تم روک دیے جاؤ، فَمَسْتَيْسَرَ، تو جو میسر ہو، مِنَ الْحَدِيِ، قربانی سے وہ کر دو، وَلَا تَحْلِقُوا، اور نہ تم منڈاؤ تم، رؤوسکم، اپنے سر، حتیٰ، یہاں تک کہ یبلغ الہدی، پہنچ جائے قربانی، محلہ، اپنے حلال ہونے کی جگہ پر۔ آپ نے احرام پہنا ہوا ہے، کسی وجہ سے، کسی عذر سے احرام کھولنا پڑ رہا ہے، آپ قربانی کر کے سر منڈا دیں اور احرام کھول دیں۔
قربانی اپنی قربان گاہ میں پہنچ جائے، یعنی قربانی ذبح ہو جائے، پھر آپ نے احرام کھولنا ہے، پھر سر مڈانا ہے۔ فمن کان منکم مریضا، پھر جو شخص ہو تم میں سے مریضا مریض، او بھی یا ہو اس کو عزم کوئی تکلیف، من رأسہ اس کے سر میں، ففدیۃ تو فدیہ دینا ہے، من صیام روزوں سے، او صدقۃ یا صدقے سے، او نسک یا قربانی سے، فإذا أمنتم پھر جب تم امن میں ہو جاؤ۔ اب ہم نے پہلے بات یہ پڑھی تھی کہ اگر تم مریض ہو یا مسافر ہو تو بعد میں روزے رکھ لو۔ یہاں یہ بات آ رہی کہ تم مریض ہو یا کوئی تکلیف ہو جائے۔ کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے صحابی تھے اور سفر حج میں نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ان کے بال بڑے لمبے تھے اور ان کے بالوں میں جمعیں پڑ گئی تھی، جمعیں پڑتے ہوئے یہ پریشان ہو رہے ہیں۔ بالوں میں جب جمعیں پڑ جائیں اور بے چینی اور اضطراب بندے کو ہو تو بندہ کتنا پریشان ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام جب ان کے پاس سے گزرے تو انہوں نے نبی علیہ السلام نے کعب کی تکلیف کو محسوس کیا اور کہا کہ کعب سر مڈا دو۔ حالت احرام میں تو سر نہیں مڈایا جاتا، بال نہیں کاٹے جاتے، فرمایا کہ سر مڈا دو اور سر مڈانے کا فدیہ دو۔ فدیہ کیا ہے؟ 3 روزے، ففدیۃ من صیام 3 روزے ہیں، او صدقۃ یا صدقہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، یا تو 3 روزے رکھے جائیں یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے۔ اگر کوئی عذر آ جاتا ہے، کوئی بیماری آ جاتی ہے، سر مڈانا پڑ جاتا ہے تو کیا کفارہ ہے؟ 3 روزے یا 6 مسکینوں کو کھانا، اور نسک یا پھر قربانی کرنا۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ پھر جب تم امن میں ہو جاؤ، فَمَنْ تَمَتَّعَ تو جس نے فائدہ اٹھا لیا، بِالْعُمْرَةِ عمرے کے ساتھ، إِلَى الْحَجِّ حج کے احرام تک، فَمَا اسْتَيْسَرَ تو جو میسر ہو، مِنَ الْهَدْيِ قربانی سے وہ کرے، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ پھر وہ شخص نہ پائے قربانی تو روزے رکھے، ثلاثۃ ایام 3 دن کے، فی الحج حج کے دنوں میں، وسبعۃ اور 7 اذا رجعتم جب تم لوٹ آؤ۔ اب قربانی کرنے والے کے پاس اگر وسعت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، وہ حج تو کر رہا ہے لیکن قربانی کے وسائل نہیں، تو قربانی میں گائے میں اور اونٹ میں 7 حصے بھی ملائیں گے۔ 7 افراد مل کر ایک گائے کر لیں یا 7 افراد مل کر ایک اونٹ کر لیں۔ عید والے دن جو اونٹ قربان کیا جاتا ہے اس میں 10 حصے کیے جاتے ہیں۔ کتنے حصے ہوتے ہیں؟ 10۔ لیکن حجاج جس قربانی میں شامل ہوتے ہیں اونٹ کی، اس میں 7 حصے ہوتے ہیں۔ اونٹ کے 7 حصے بھی ہیں اور 10 حصے بھی ہیں، اور گائے میں 7 حصے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص قربانی کی طاقت نہیں رکھتا، حصے کی بھی طاقت نہیں رکھتا، تو وہ 10 روزے رکھے گا۔ 3 روزے ثلاثۃ ایام فی الحج حج کے دنوں میں، ذی الحجہ کے شروع کے دنوں میں۔ ذی الحجہ جب شروع ہوتا ہے، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8 ان دنوں میں وہ 3 روزے رکھ لے، اور 7 روزے اذا رجعتم جب وہ گھر لوٹا ہے، جب وہ واپس پاکستان میں کراچی میں کہیں پر بھی دنیا کے کسی خطے سے وہ آیا تھا، وہ لوٹا ہے تو 7 روزے وہاں رکھے گا۔ تل کا شرطن کاملہ یہ پورے 10 ہو گئے، یہ 10 روزے ہو گئے۔ ذالک لمن لم یکن یہ حکم اس شخص کے لیے ہے، لم یکن کہ نہ ہو، اہلہ اس کے گھر والے، حاضر رہنے والے، پاس المسجد الحرام مسجد حرام، اس کے گھر والے مسجد حرام کے پاس نہ رہتے ہیں، یعنی اس کی رہائش مکہ میں نہ ہو۔ مکہ میں جو شخص رہتا ہے اور حج کرتا ہے اس پر قربانی نہیں ہے، قربانی اس پر ہے جو باہر سے آتا ہے۔ قربانی کس پر ہے؟ جو باہر سے آتا ہے۔ واتقوا اللہ اور تم ڈرو اللہ سے،
وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ شدید العقاب بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ ان احکامات اور معاملات میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ الحج حج کا وقت اشہر چند مہینے ہیں، معلومات جو معلوم ہیں۔ حج کے مہینے معلوم ہیں، قرآن مجید کی آیت ہے۔ حج کا تو ایک ہی مہینہ ہے ذی الحج، اور عام طور پر دن بھی ہے کہ یوم العرفہ، زیادہ سے زیادہ 5 دن۔ اب قرآن نے کہا کہ حج کے مہینے معلوم ہیں، مطلب کسی اور مہینے میں بھی حج ہو سکتا ہے کیا معنی اس کا؟ اگر ہم حدیث نہیں پڑھیں گے، حدیث نہیں سمجھیں گے، حدیث پر ایمان نہیں رکھیں گے تو اس آیت کو سمجھ نہیں سکتے۔ حج کے مہینے ہیں، حج کے مہینے کون سے ہیں؟ کون سے حج کے مہینے؟ ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، یہ حج کے مہینے۔ آپ نے حج کا احرام باندھے تو ذی القعدہ میں باندھ سکتے ہیں، ذی الحج میں باندھ سکتے ہیں، اور جب حج کر کر لوگ واپس لوٹتے ہیں تو محرم کے اندر واپس آتے ہیں۔ ذی القعدہ اور ذی الحج یہ حج کے مہینے ہیں۔ فمن فرض چنانچہ جس نے فرض کر لیا فیہن شوال، ذی القعدہ اور ذی الحج، حج کے مہینے معلوم ہیں، اب جس نے فرض کر لیا فیہن ان میں، فیہن الحج ان میں حج کو، فلا رفث تو نہیں شہوت کی باتیں کرتا۔ جو حج پہ جاتا ہے وہ شہوانی باتیں نہیں کرتا، بے حیائی کی باتیں نہیں کرتا، گندے اور غلیظ موضوعات پر گفتگو نہیں کرتا، ولا فسوق اور نہ نافرمانی کرتا ہے، ولا جدال اور نہ جھگڑا کرتا ہے، فی الحج حج کے دوران نہ جھگڑنا ہے، نہ گناہ کرنا ہے، نہ بے حیائی کی باتیں کرنا ہے، تب انسان گناہوں سے پاک ہوگا۔ اتنی بھیڑ، اتنے رش میں کسی کا ہاتھ لگ گیا، کسی کی ٹانگ لگ گئی، کسی کا سامان لگ گیا، کوئی ویل چیئر پہ اس کی ویل چیئر لگ گئی، دھکے لگتے ہیں لیکن جھگڑنا نہیں ہے کسی سے۔ یہ تربیت کی جا رہی ہے، یہ منہج دیا جا رہا ہے۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو کچھ تم کرتے ہو نیکی سے اس کو جانتا ہے اللہ۔ وتزودوا اور زاد راہ لے لو، فإن بے شک خیر الزاد التقوی بہترین زاد راہ تقوی ہے، واتقونی اور مجھ سے ڈرو یا اولی الالباب اے عقل والو۔ زاد راہ لے لو، اپنا سامان ساتھ لے کر جاؤ، کھانے پینے کا سامان وہ ساتھ ہونا چاہیے۔ یمن والے کیا کرتے تھے، وہ حج پہ آتے تھے نا تو کہتے تھے ہم کچھ بھی نہیں لے جا رہے، ہمارا اللہ پر توکل ہے، ہم اللہ پر بھروسہ کرتے۔ پھر مکہ میں آتے لوگوں سے بھیک مانگ رہے ہوتے تھے۔ اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ آپ کسی سفر پر جائیں تو اپنی ضروریات زندگی خود ساتھ لے کر جائیں، چاہے جگہ کہ آپ وہاں جا کر لوگوں سے مانگتے پھریں کہ مجھے یہ دے دو، مجھے وہ دے دو، مجھے کھانا دے دو، مجھے لباس دے دو۔ اسلام اس بات کو قطعاً پسند نہیں کرتا۔ جو شخص لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، مانگتا ہے، سوال کرتا ہے، قیامت والے دن اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، صرف ہڈیاں ہوں گی۔ فرمائے وتزودوا زاد راہ لے لو، فإن خیر الزاد التقوی بہترین زاد راہ تقوی ہے۔ سفر پر جب انسان نکلتا ہے تو 2 طرح کے زاد راہ کہتے ہیں استعمال کا سامان، ایک تو کھانے پینے لباس کی صورت میں اور ایک اخلاق کی صورت میں۔ کھانے پینے لباس کو بھی ساتھ لینا ہے اور اخلاقی طور پر تقوی کو بھی ساتھ لینا ہے، اللہ کا ڈر بھی ہونا چاہیے۔ فإن خیر الزاد التقوی بہترین زاد راہ تقوی ہے۔ اگر آپ کے پاس تقوی ہے اور وسائل اتنے نہیں ہیں، وسائل کم تھے، معاملات کم تھے، کھانے پینے کا سامان کم تھا، تب بھی پریشانی کی کوئی بات نہیں اگر آپ کے پاس تقوی ہے۔ لیکن اتنا ایسا بھی نہیں کہ آپ بالکل بھی کچھ نہ لو اور لوگوں سے سوال کرتے پھرو، مانگتے پھرو۔ فاتقونی یا اولی الالباب، اور مجھ سے ڈرو اے عقل والو، اے عقل والو جو عقل رکھتے ہو، جن کے پاس فہم ہے، شعور ہے، عقل ہے، احساس ہے، اللہ سے ڈریں کہ اللہ کی عبادت میں
خلوص اختیار کریں اور حدود سے تجاوز نہ کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. کوئی بات کا سوال آپ کے ذہن میں ہے تو پوچھیں. حج جو احرام کھلے گا حج کرنے کا تو وہ کپڑے کے ساتھ ساتھ چلیں گے؟ احرام نہیں، بس وہ کھول دے گا، قربانی کر کے سر منڈائے گا اور احرام کھول دے گا، پھر وہ احرام کے کپڑے اپنے بیگ میں رکھ لے گا. یہ کپڑے ساتھ لے کر چلے گا جہاں لے جائے گا؟ نہیں، ضرورت نہیں ہے، ہوٹل میں رکھ لے. جو لباس اس نے پہنا ہوا ہے اس میں ایک چھوٹا سا بیگ ہاتھ میں رکھ لے. یہ 3 دن 4 دن جو وہ رہے گا میرا مزدلفہ، کسی شاپر میں کسی ہینڈ بیگ میں 2-3 سوٹ رکھ لے تاکہ وزن اٹھا کے اسے گھومنا ہے نا، زیادہ وزن ہوگا تو اس کی بھی پریشانی ہوگی. ایک سوٹ ساتھ رکھے، ایک سوٹ ساتھ رکھے. احرام کھولنے کے بعد طواف ہوگا گھر کی کپڑوں. عمرے کا طواف حالت احرام میں ہوتا ہے، حج کا طواف عام کپڑوں میں ہوتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.